سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر اپنا عہدہ چھوڑ دیتے تو کیا جاتا تھا، امت میں قتل و غارت نہ ہوتی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کا عہدہ کیوں نہیں چھوڑا، وہ اس کے ساتھ مطلب کیوں بندے رہے؟ دیکھیے بات یہ اس میں کئی ایک وجوہات تھیں۔ ایک بات تو صریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، یہ ہمیں واضح حدیثوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ دیکھو ایک وقت میں منافقین کی ایک جماعت، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس طرح اور بھی مصادر میں ہمیں مل جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ منافقین کی جماعت تمہیں خلافت کی یہ جو قبا ہے، یہ جو چادر ہے، اس کو اتارنے پہ مجبور کرے گی، لیکن تم نے اتارنی نہیں ہے یہاں تک کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرو۔ یعنی شہادت کی بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خبر دے دی تھی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ آپ نے یہ خلافت کی قبا اتارنی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو پہنائی ہے تو آپ اس کو نہیں اتاریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی صحابہ تھے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ آپ کو یہی مشورہ دیتے تھے۔ حضرت عثمان نے آخر وقت میں ان سے مشورہ کیا کہ میں اگر عہدہ چھوڑ دوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ اگر عہدہ آج چھوڑ دیتے ہیں تو کل کو ایک اور جتھا آ جائے گا، مطلب لوگ کتنے تھے؟ یہ 900 1000 لوگ تھے، 1200 لوگ تھے، اس سے زیادہ یہ باغی لوگ نہیں تھے۔ تو 1200 کا جتھا لے کے کوئی بھی بندہ مدینہ میں آ جائے اور کہے کہ جی اب یہ خلیفہ کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ تو ایک تماشا چل پڑے گا، نظام چلے گا ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ آپ اس بات پہ نہ جائیں کہ آپ نے استعفیٰ دینا، اگر آپ چلے گئے تو نظام سارا گر جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو آخر وقت تک نظام بچانے کے لیے جو ہے وہ لگے رہے، اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کر دی۔ لیکن آج ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تان کے دروازے کھولتے ہیں اور بتاتے اس طرح سے ہیں کہ جیسے نظام کو جو ہے وہ غلط رخ پہ ڈالنے پہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی حصہ تھا۔ غلط رخ پہ تو لے کے جانے والے دوسرے لوگ تھے، حضرت عثمان تو اس غلط رخ پہ لے جانے والوں کے خلاف آخری دروازہ تھے جس کو لوگوں نے توڑ دیا۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو باغی تھے نا، وہ بھی کسی بات پہ متفق نہیں تھے کہ کس کو انہوں نے خلیفہ بنانا ہے۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، دین اس کے بعد ہاں بھائی کس کو بنانا چاہتے ہو؟ اب اس میں جو مصری تھے وہ کہتے تھے ہم نے حضرت علی کو بنانا ہے۔ 3 شہروں سے لوگ آئے تھے نا، مصر سے، اور پھر اسی طرح سے جو کوفہ سے آئے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت زبیر کو بنانا ہے، اور جو بصرہ سے آئے تھے وہ کہتے تھے ہم نے حضرت طلحہ کو بنانا ہے۔ تو وہ خود ایک بات پہ متفق نہیں تھے، تو ایک انتشار پیدا ہو جانا تھا، آپس میں پھر لڑائی شروع ہو جانی تھی۔ تو اس لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو خلافت کا عہدہ تھا اس کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔